حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عجرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جیو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاویں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ میرے دوستو، حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول حضرت جبریل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر کے ایک درجے پر چڑھے اور فرمایا آمین، پھر دوسرے درجے پر چڑھ کر فرمایا آمین، پھر تیسرے پر چڑھ کر فرمایا آمین۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آمین کس بات پر فرمائی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا زمین پر ناک رگڑے وہ شخص جس نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کا زمانہ پایا ہو اور انہوں نے اس کو جنت میں داخل نہ کرایا ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص یعنی ذلیل ہو جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ کی گئی ہو۔ میں نے کہا آمین۔ اور ناک رگڑے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی ہر بد دعا کے بعد یہ اضافہ ہے کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا آمین کہو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ممبر والا قصہ نقل کیا گیا ہے اور اس میں اور سخت الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یوں کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے اور اس کا ملیہ میٹ کر دے۔ میں نے کہا آمین۔ اسی طرح والدین اور رمضان کے قصے میں بھی نقل کیا گیا۔ حضرت ابو ذر، حضرت بریدہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ان مضامین کی روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی یہ اضافہ ہے کہ ہر مرتبہ میں مجھ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کہو آمین، جس پر میں نے آمین کہا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ نیز عبداللہ بن حارث سے بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ اس میں بد دعا 2 دفعہ ہے۔ اس میں ارشاد ہے کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے درود نہ پڑھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، پھر ہلاک کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے وہ بدبخت ہے
اور بھی اس قسم کی وعیدیں کثرت سے ذکر کی گئی ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان وعیدوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک کے وقت درود شریف نہ پڑھنے پر وارد ہوئی ہیں مختلف الفاظ میں جمع کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص پر ہلاکت کی بد دعا ہے اور شقاوت کے حاصل ہونے کی خبر ہے، نیز جنت کا راستہ بھول جانے کی اور جہنم میں داخل ہونے کی، اور یہ کہ وہ شخص ظالم ہے، اور یہ کہ وہ سب سے زیادہ بخیل ہے۔